السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے دارالعلوم غوثیہ بوئیسر کے مفتی شمشیر علی مصباحی صاحب اعتکاف کے تعلق سے ان کی فضیلت اور کچھ مسائل بیان فرمائیں گے اور آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اتبعوا نہجہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور 2 ہی دنوں میں تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس مبارک مہینے کی خاص عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے احادیث نبویہ میں اور حدیث کی کتابوں میں بہت ساری فضیلتیں مذکور ہیں۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے بالکل اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں۔ یقیناً ایک عاشق کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی نے ہر سال رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ کبھی اگر چھوٹ بھی گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قضا بھی کی ہے۔ تو ایک عاشق کے لیے بس اتنا سا کافی ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، جس نبی کے ہم عاشق ہیں، اس نبی نے تسلسل کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مزید احادیث بھی مذکور ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے اخیر عشرہ یعنی اخیر والے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اخیر والے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ہر دن کے بدلے میں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت ہی انمول تحفہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ عالمی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے نہ جا سکے، تو اگر یہ حضرات حج اور عمرہ کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اس مبارک مہینے میں اعتکاف کر لیں۔ اللہ عز و جل اس اعتکاف کی برکت سے انہیں حج اور عمرہ کا ثواب
بغیر کسی سفر کے عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، آج کل ہمارے پاس متعدد جگہوں سے سوالات بھی آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ ابھی جب کہ لاک ڈاؤن ہے تو کیا ہم اس لاک ڈاؤن کی صورت میں اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے پہلے ہم اعتکاف کے تعلق سے اس کی جو شرعی حیثیت ہے اسے سماعت فرمائیں تو معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اعتکاف جو رمضان کے اخیر والے 10 دن کا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، مطلب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر پورے محلے یا آبادی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو اعتکاف کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ سب کو اعتکاف کرنا یا سب کے لیے اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا اگر کسی ایک نے یا چند لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو سنت کی ادائیگی ہو گئی، اور سنت کے دوسرے لوگوں کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی اساءت یا کسی طرح کا کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کے تعلق سے ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ ہاں، کسی خاص مسجد کا ہونا شرط نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ سب سے بہتر جگہ اعتکاف کے لیے مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر جامع مسجد ہے، پھر مسجد جماعت۔ مسجد جماعت کا مطلب فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے امام اور اذان دینے کے لیے مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ وہاں پہ جماعت نہ ہوتی ہو، ایسی جگہ کو مسجد جماعت کہتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے تو یہ فرمایا، لیکن ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ آسانی آج کل کے زمانے میں اس بات میں ہے کہ چاہے جیسی بھی مسجد ہو، یعنی اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، ہر ایسی مسجد یعنی جو بھی مسجد ہو اس میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ اس کے لیے مسجد جماعت یعنی اس کے لیے مؤذن یا امام کا مقرر ہونا یا وہاں پہ جماعت ہونا یہ شرط نہیں۔ ہاں، اتنی سی بات ضرور ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں کتب فقہ کا علماء کی تصریحات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت کریمہ کے تحت حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابو داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 جو بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس میں حضرت عائشہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ وَلَا اعتکاف الا فی مسجد جامع، یعنی جو جامع مسجد ہے اسی میں اعتکاف صحیح ہے۔ غرض کے جب مسجد کا ہونا شرط ہے، اسی طرح سے ابن بطال نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء أَنَّ الْاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ، یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 میں مذکور ہے کہ علماء کے اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اعتکاف صرف مسجدوں ہی میں ہوگا۔ اسی طرح سے فقہ حنفی کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں کتاب الاعتکاف شرائط الصحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 میں ہے اما الذی یرجع الی المعتکف فالمسجد
وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي نَوْعَيِ الْاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالتَّطَوُّعِ، فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرط ہے، اس لیے ہمارے جو مرد ہیں اگر وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیں تو گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، ان کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کرنا یہ شرط ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر 5 وقتہ بھی مسجد ہے، مسجد جماعت ہے، اگرچہ وہاں پہ جماعت نہ ہوتی ہو وہاں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ بات خیال رہے، ذہن میں رہے کہ مسجد ہونا جو شرط ہے یہ مردوں کے اعتکاف کے لیے، اگر عورتیں اعتکاف کریں تو اگر عورتیں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیں تو عورتوں کے لیے مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ عورتیں اپنے اس کمرے کو جہاں پہ انہوں نے نماز کے لیے متعین کر دیا ہے وہاں پہ وہ اعتکاف کریں گی، اور اگر پہلے سے کسی نے متعین نہیں کیا ہے، کبھی یہاں پڑھتی ہے، کبھی اس روم میں، کبھی باہر، کبھی اندر، تو جب اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف کرنے سے پہلے وہ کسی ایک کمرے کو، کسی ایک روم کو متعین کر لے کہ میں یہ بھی نماز پڑھوں گی، تو اب وہ اس عورت کے لیے مسجد بیت ہے کہ وہیں پہ وہ نماز پڑھے گی۔ تو اب وہی روم جو اس نے اعتکاف کے لیے متعین کر لیا، نماز کے لیے متعین کر لیا، تو عورتیں اپنے گھروں کے اندر اسی روم میں اعتکاف کریں گی۔ تو مرد اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، عورتوں کے لیے مسجد بیت۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اسلام اور کے جو مسائل ہیں، شرائع ہیں، احکام میں اسے سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔